بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت حضرت علامہ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ امام اہل سنت نے اپنا سن ولادت 28واں پارہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر امام اہل سنت کی حیرت انگیز بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پہ جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز پر اثر تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، پھر تا دم حیات بلدہ مبارکہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرام یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ نے روزے رکھنے شروع فرمائے۔ بچپن کی ایک حکایت ہے کہ سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو امام اہل سنت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان سے نکلتا تھا وہی صحیح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، 1-2 مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا تھا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں
یہ تو کہو کہ تم آدمی ہو یا جن، کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اللہ عز و جل کی آپ پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔